نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے کھانا کھاتے وقت جن آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے ان کا ذکر کریں گے کہ کھانا کھاتے وقت کون کون سے آداب بجا لانے ہیں۔ سب سے پہلے جب کھانا شروع کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور آخر میں الحمدللہ کہیں۔ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھوں کو دھو لینا چاہیے اور پھر ہاتھوں کو کسی بھی کپڑے سے صاف نہیں کرنا چاہیے، لیکن جب آپ کھانا کھا چکے ہوں تو بعد میں ہاتھ دھونے کے بعد آپ ہاتھوں کو تولیے وغیرہ سے صاف کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا شروع کیا۔ اس کے بعد عمدہ طریقہ یہ ہے کہ پہلا لقمہ اٹھاتے ہی بسم اللہ اور دوسرے لقمہ پر بسم اللہ الرحمن اور تیسرے لقمہ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم بآواز بلند پڑھیں تاکہ دوسرے بھی سن کر پڑھ لیں۔ نمکین چیز سے کھانا شروع کریں اور آخر میں پھر نمک والی چیز ہی کھائیں تاکہ ہرس کو ابتدا ہی میں ختم کر دیا جائے۔ یہ بات حدیث شریف میں آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ بڑے حریص ہو کے کھانے کی طرف بڑھ رہے ہیں تو اس ہرس کی تیزی کو کم کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نمک سے کھانا شروع کریں۔ جب طلب ہو تو پھر لقمہ اٹھائیے اور بلا طلب نہ کھائیے۔ لقمہ چھوٹا ہو اور خوب چبا کر حلق سے معدے میں اتاریں جب تک پہلا لقمہ نہ کھا لیا جائے، دوسرا لقمہ منہ میں نہ ڈالا جائے۔ کھانے میں عیب نہ نکالیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ دل چاہتا تو تناول فرما لیتے ورنہ ہاتھ نہ بڑھاتے۔ اپنے سامنے سے کھانا کھائیے، البتہ پھل فروٹ جو تشت میں ادھر ادھر پڑے ہوتے ہیں وہ جہاں سے چاہیں اٹھا لیں۔ شوربے کو درمیان میں استعمال نہ کریں بلکہ برتن کے کنارے پر اپنے سامنے سے کھائیے۔ روٹی کو درمیان سے نہ توڑیں بلکہ ایک طرف سے شروع کریں۔ روٹی کو چاقو یا چھری سے نہ کاٹیں، یوں ہی گوشت کی بوٹیاں بھی نہ کاٹیں، اور اگر چیزیں ہی ایسی ہوں کہ کاٹ کر ہی کھائی جا سکتی ہوں تو ان کے کاٹنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ روٹی کے اوپر برتن یا کوئی اور چیز بالکل نہ رکھی جائے۔ روٹی کے ساتھ ہاتھ بھی صاف نہ کریں۔ روٹی کا لقمہ یا ٹکڑا یا کھانے کی کوئی چیز، چاول، پھل، فروٹ ہاتھ سے گر پڑے تو اس کو صاف کر کے کھا لینا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے
اگر گری ہوئی چیز کو نہ اٹھائیں گے تو گویا اسے شیطان کے لیے چھوڑ دیا گیا، سمجھا جائے گا۔ کھانا اگر انگلیوں سے چپک گیا ہے تو اسے منہ میں ڈال کر چاٹ لیں، اس کے بعد کپڑے سے ہاتھ اور انگلیوں کو صاف کر سکتے ہیں۔ کھانا گرم ہو تو پھونک پھونک کر نہ کھائیں، یعنی گرم کھانے پر یا سالن پر پھونکیں نہیں مارنی چاہیے، بلکہ از خود مناسب حد تک کھانے کے لائق ہو تو استعمال میں لائیں۔ ہاں، لقمہ دیکھ کر کھائیں۔ کھجور، کیلا، سنگترا وغیرہ جو چیزیں گنی جا سکتی ہیں تو ان میں طاق تعداد عمدہ رہے گی، یعنی 7، 9، 11 اور 21۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کھجور ہے، کیلا وغیرہ ہے یا سنگترا وغیرہ ہے، فروٹ وغیرہ ہے، ایک ایک عدد کی صورت میں تو اسے گنتی میں طاق اعداد میں گن کر رکھا جائے، یعنی 9 رکھ دیں، 7 رکھ دیں، 11 رکھ دیں یا 21 رکھ دیں، اس لیے کہ ہر تعداد کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نسبت کا شرف نصیب ہو جائے کہ بے شک اللہ یکتا ہے اور یکتائی کو پسند کرتا ہے اور اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے۔ جس کام میں ذکر خدا شامل نہ ہو وہ فضول اور باطل ہے، لہٰذا طاق کو جفت پر اس لیے فضیلت حاصل ہے کہ اسے وحدت کی نسبت وحدہ لا شریک سے حاصل ہے۔ کھجور کی گٹھلیاں اسی پلیٹ میں نہ رکھیں جس میں کھجوریں موجود ہوں، اور نہ ہی ہاتھ میں جمع کرتے جائیں۔ یوں ہی دیگر پھل فروٹ کے چھلکوں کا حکم سمجھیں، مثلاً میٹھا، مالٹا، کیلا، خربوزہ، تربوز وغیرہ۔ یہ تقریباً وہ آداب ہیں جو کھانا کھاتے وقت بجا لاتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اسی سے متعلقہ اگلے دن اگلی قسط میں بیان کیا جائے گا۔